نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. حاضرین اجماع، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی پردہ نشین خواتین حضرات، سب سے پہلو پہل اس خداوند قدوس کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، جنہوں نے ہم تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں اکٹھا ہو کر بیٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی. الحمدللہ. بعدہ درود و سلام کی پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام نبیوں و رسولوں پر، اور بالخصوص ہماری آخری نبی، آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم امتی ہیں. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ، اللہم آمین. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک پر مجھے بات کرنی ہے وہ ہے اللہ کی نعمتوں کو پہچانیے یا پہچانو. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے، انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، انسان کی خیر و بھلائی کے لیے، ایک انسان اچھی طریقے سے زندگی گزار لے، بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی اور انسان کے لیے مہیا کیا. لیکن انسان اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کو نہیں سمجھتے، ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ان کی فضیلت کو نہیں سمجھتے. پیدا ہونے سے لے کر موت تک اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا نہیں کرتا. جب رات کو جب سو کر صبح کو بستر سے اٹھتا ہے، آنکھ کھلی تو
طرح طرح کی نعمتیں نظر آتی ہیں. جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، ویسے عام طور پر انسان رہ جاتا ہے. حالانکہ انسان کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے گویا کہ صبح سے لے کر کے شام تک 20 پر 4 گھنٹہ اور اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید میں گزارنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایک ایک نعمت کو اگر دیکھیں گے آپ کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. ہم جتنی ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں صبح سے لے کر کے شام تک، وہ تمام تر چیزیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہوا کرتی ہیں. جو ہم سانس لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی سانس ہے. ہماری جو روح چلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. ہم جو کھانا کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. کھانا جو ہم اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. انگلیوں سے پکڑتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. منہ میں ڈالتے ہیں، زبان سے ہلاتے ہیں، دانت سے چباتے ہیں اور پھر پیٹ کے اندر جاتا ہے. ہاتھ، انگلی، پیر، منہ، زبان، دانت، یہ کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. جس کے پاس ہاتھ نہیں اسے جا کر پوچھیں کہ ہاتھ کی اہمیت کیا ہے. جن کے پاس زبان نہیں، جو نہیں بول سکتا، اسے جا کر پوچھیں کہ زبان کی اہمیت کیا ہے. آپ اپنے آنکھ کو 1 گھنٹہ ہوش و حواس کے ساتھ بند کر کے رہیے، آپ کی پوری دنیا اندھیری نظر آئے گی. پوری کی پوری دنیا آپ کو اندھیری نظر آئے گی. جب آپ کو احساس ہوگا کہ آنکھ کی اہمیت کیا. سبحان اللہ. کان کیا سننے کے لیے، جس کے پاس سننے کی طاقت نہیں ہے، جو بہرا ہے، کان سے سنائی نہیں دیتا، اس کو یہ معلوم نہیں کہ دنیا کی آواز کیا ہے. انسان جو بولتا ہے اس آواز کی مٹھاس کیا ہے. پنکھا جو پھرتی ہے اس کے اندر جو ہوا کی آواز ایک ہوتی ہے اس کی آواز کیا ہے. ہاتھیوں کا چنگارا، گھوڑے کا ہنہنانا، ریل کی سیٹی، یہ تمام تر چیزیں کی آواز کیسی ہوا کرتی ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا. لیکن جس کے پاس کان ہے ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناک دیا، منہ دیا، منہ سے کھانا کھاتے ہیں، ناک سے سونگتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناک کو پیچھے دے دیتا، منہ آگے رہتا، کھانا کیسے کھاتے؟ پہلے کھانا اٹھا کر کے پیچھے لے کے جاتے، پھر سونگتے، پھر جا کر منہ میں ڈالتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنا بہترین سب کو صورت کے ساتھ پیدا کیا. کتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ایک ایک چیز کے اوپر غور کیجئے، ایک ایک چیز کے اوپر. جو فنگر پرنٹ ہوتا ہے دنیا کے اندر جتنے سارے انسان ہیں ہر ایک کی فنگر پرنٹ الگ الگ ہے. تصویر میچ ہو سکتا ہے، فوٹوز میچ ہو سکتا ہے، رنگ کلر میچ ہو سکتا ہے، اس کا ہائٹ برابر ہو سکتا ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنے کا انداز ایک ہو سکتا ہے، لیکن فنگر پرنٹ کبھی میچ نہیں ہوتا. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر ایک انسان کی فنگر پرنٹ کو الگ الگ طریقے سے کیسے تیار کر دیا؟ غور کیجئے، سوچئے، سمجھئے اور ان کی اہمیت کو سمجھئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجئے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. صبح اٹھے، پیر سے چلے. پیر کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. جس کے پاس پیر نہیں رہتا ہے اس کو اٹھا کر کے لے جانا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پیر دیا، صحیح سلامت آپ چل پھر جاتے ہیں. چلتے کس کے اوپر ہے؟ زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر. مٹی کس نے بنائی؟ زمین کو کس نے بچھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے.
تو جب ہم چلتے ہیں، سانس چلتی ہے، ایک انسان زندہ ہے، پیر سے چلتا ہے، زمین کے اوپر چلتا ہے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو استعمال کیے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک ایک نعمت کو یوز کیے بغیر، استعمال کیے بغیر ایک سیکنڈ بھی ایک انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو اگر شمار کرنا چاہو گے نہیں کر سکتے۔ اتنی ساری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مہیا کیا ہے کہ ان کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے، نہیں گن سکتے۔ زندگی ختم ہو جائے گی، پوری زندگی فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ راستے میں چلتے ہی بے شمار نعمت نظر آتی ہے، چھوٹی چھوٹی نعمتیں، بڑی بڑی نعمتیں، ایسی ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان تیار کیا ایک انسان کے لیے، انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں چیز ہمارے کام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کا کام کا نہیں ہے، لیکن آپ کا کوئی دوسرا بھائی اس کو استعمال کر رہا ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے۔ تھک جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی فنا ہو جاؤ گی، مٹی میں مل جاؤ گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے، گن کر کے ختم نہیں کر سکتے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن ہم انسان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید بیان نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان نہیں کرتے، غفلت میں سوئے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک چیز کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیشہ ہر وقت تحمید اور تشکر کے الفاظ جو ہوتے ہیں اپنے زبان پر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے بغیر ہمارا جینا مشکل ہے، نہیں جی سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ساری چیزیں ہیں دنیا کے اندر صرف اور صرف انسان کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں یہ کہاں سے آیا؟ جو نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو، زبان سے بول رہے ہو، منہ سے کھانا کھاتے ہو، ناک سے سونگتے ہو، کان سے سنتے ہو، آنکھ سے دیکھتے ہو، یہ نعمت کہاں سے آئی؟ پیر سے چلتے ہو، یہ نعمت کہاں سے آئی؟ کھانا اٹھاتے ہو، یہ نعمت کہاں سے آئی؟ گیہوں، دھان، جو، چاول، باجرہ، مکئی، یہ سب کہاں سے آیا؟ کس نے پیدا کیا؟ فَمِنَ اللَّهِ فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام پر چیزیں پیدا کی ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، انسان اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ خواب غفلت میں سو رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید بیان نہیں کرتے، حمد و ثنا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات نہیں کرتے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس چیز کی طرف راغب کیا ہے کہ تم نعمتوں کی طرف غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سوچتے ہو، کیوں اس کو پر تدبر نہیں کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے پاس جو ہے جس چیز کا تم استعمال کر رہے ہو، تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں، افلا تبصرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم اس کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے، تم اس کو دیکھتے کیوں نہیں، تم اسے ٹٹولتے کیوں نہیں، تم اس کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں؟ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی نہیں بلکہ بارہا قرآن کریم کے اندر بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس چیز کو یاد کرو جو نعمتیں ہم نے تم کو دے رکھی ہیں،
تم بے بس تھے. جب دنیا میں تم نے قدم رکھا چلنے والا نہیں تھا. تمہارا سہارا تمہاری امی کو بنایا. تمہاری روزی روٹی کی ذمہ داری تمہارے باپ کے سر پہ ڈالا. جب تم تھوڑا تھوڑا جوان ہوا, بڑے ہوئے, چلنے کے قابل بنایا, چلنے کی طاقت دی, تمہارے باڈی کے اندر وہ انرجی دیا جس سے تم چل سکے, جس سے تم کھا سکے, جس سے تم دوڑ سکے, ہاتھ کے اندر وہ طاقت دیا جس سے تم سامان کو, چیزوں کو پکڑ سکو. اور جب تھوڑا سا بڑے ہوئے, نعمت کے طور پر تمہاری زندگی میں بیوی کے شکل میں ایک نعمت آتی ہے جس سے تم استعمال کرتے ہو. وہ تمہارے گھر کو سنبھالتی ہے, تمہاری ہر ایک چیز کی, تمہاری ہر ایک ضروریات کو پورا کرتی ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے. پھر کچھ دن گزرتا ہے, اولاد کے شکل میں اللہ تبارک و تعالی نعمت عطا کرتا ہے. وہی اولاد جو کھڑ نہیں سکتا, جو بیٹھ نہیں سکتا, تم اس کی پرورش کرتے ہو. یہی اولاد جب بڑا ہوتا ہے تمہارے سہارا بنتا ہے, تمہارا ہیلپ کرتا ہے, تمہارا مدد کرتا ہے. پھر جب تم بوڑھے ہو جاتے ہو وہی بچہ تمہاری پرورش کرتا ہے, تمہاری دیکھ ریکھ کرتا ہے, اور آخر میں لے جا کر کے وہی بچہ تم کو قبرستان تک لے جا کر کے چھوڑ کے آتا ہے. محترم بزرگوں, یہ تمام تر نعمتیں اگر ایک ایک چیز کے اوپر انسان اگر غور کرے, سوچے, سمجھے, تو خود بخود وہ تنگ رہ جائیں گے, پریشان حال ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کیسی کیسی نعمت آتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. سوچنے کا مقام ہے, غور کرنے کا مقام ہے, لیکن انسان غفلت میں سو رہے, انسان بے بس ہے, انسان کمزور ہے عبادات کے معاملے میں. جاگنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے, اور دنیا کے اندر چل پھر کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ دنیا کے اندر چلیں گے, دیکھیں گے, تو ایسی ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ آپ اللہ کی عبادات کی طرف دوڑ پڑیں گے. راستے میں چلتی ہوئی بہت سارے ایسے جانور نظر آتے ہیں, بے بس ہیں, سوچنے پر مجبور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے بس بنایا, لیکن ہمیں چلنے کے قابل بنایا. سوچنے پر مجبور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل سلیم سے نہیں نوازا, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا. سوچنے کی طاقت دی, سمجھنے کی طاقت دی, کون سا چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے, اس کو درمیان ہم تمیز کر سکتے ہیں, فرق کر سکتے ہیں. لیکن ایک جانور ہی ہے جو اس کا تمیز نہیں کر سکتا. غور کرنے کی چیز ہے, سوچنے کا مقام ہے. محترم بزرگوں, تو اگر ہم ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں, روزی کے شکل میں, پراپرٹی کے شکل میں, پیسے کے شکل میں, اناج کے شکل میں, گھر بنگلہ بلڈنگ کے شکل میں, کسی بھی شکل میں جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے, اگر ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ہم شکریہ ادا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمتوں کو اور بڑھا دے گا, اور بڑھا دے گا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو, جب تم میری شکریہ ادا کرو, تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا, تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا, تمہیں اور زیادہ دوں گا. محترم بزرگوں, تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ہم استعمال کرتے ہیں, صرف ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ عطا کرے گا, اور زیادہ دے گا. لیکن ہاں, وہیں پر اگر آپ نے اللہ کی شکریہ ادا نہیں کیا, ناشکری کی, کفران نعمت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے, اور چھنتا ہی نہیں بلکہ کل قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب بھی دینے والا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر تم نے کفر کیا یعنی شکریہ ادا نہ کیا, انکار کیا, اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد بھی تم نے اس نعمت کو اپنی طرف منسوب کر لیا,
یہ گھر تو ہم نے بنائی، پیسہ ہم نے کمایا، مزدوری ہم نے کی، محنت ہم نے کیا، جب جا کر ہمارے پاس پیسہ ہوا تو ہم نے گھر بنایا، یہ گھر ہمارا ہے، ہم اللہ کا شکریہ ادا کیوں کریں؟ محنت ہم نے کی، پیسہ ہم نے کمایا، دن رات محنت کر کے خون پسینہ کر کے پیسہ ہم نے کمایا، اللہ کا شکریہ ادا کیوں کریں؟ بھائی آپ نے جو محنت کیا، محنت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ آپ نے جو دن میں کام کیا، یہ دن کس نے بنایا؟ آپ نے ہاتھوں سے جو کام کیا، یہ ہاتھ کس نے دی؟ آپ نے جو صحیح طریقے سے اس کام کو سنبھالا، اور آپ کو سوچنے کی طاقت کس نے دیا؟ دل و دماغ کس نے دیا؟ آپ نے چل کر کے کہاں کام کیا؟ یعنی زمین کے اوپر جو آپ نے چل کر کے کام کیا، وہ زمین کس نے بنائی؟ سوچنے کا مقام ہے۔ انسان کہہ سکتا ہے کہ محنت ہم نے کیا، مزدوری ہم نے کی، خون پسینہ ہم نے کیا، جب جا کر ہمارے پاس پیسہ ہوا، گھر ہم نے بنایا، گھر ہمارا ہے، ہم نے محنت کیا، یہ گھر ہمارا ہے، ہم نے بنایا۔ لیکن محنت کہاں کیا، کس کے ذریعے سے محنت کیا، محنت کرنے کی طاقت تم کو کس نے دیا، اور تم نے جو محنت کیا تو محنت کرنے کی جو سوچ ہے کہ محنت کروں گا پیسہ ہوگا، تو یہ سوچ تم کو کہاں سے آئی؟ ایک ایک چیز کے اوپر جب غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ آخر میں جا کر کے یہ تمام تر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم انکار کرو گے یا ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک کہ رب کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت عذاب ہے، بہت ڈینجر عذاب ہے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اللہ کی نعمت کو استعمال کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قوم کو، ایسے لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب آتی ہے، اس کو نیست نابود کر دیتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قوم سما کا ذکر کیا اور فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، کہ جب قوم سما کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، عیش و آرام کی زندگی تھی، باغات تھے، مکان تھا، امن و سکون، ہر ایک چیز سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، ہم اس کے اوپر طوفان بھیجا، آندھی بھیجا، اور پھر اس کو نیست نابود کر دیا، اس کو تباہ کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر شکریہ ادا نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آنے میں دیر نہیں ہے، اللہ کے عذاب آنے میں دیر نہیں ہے۔ اگر ہم ایسے ہی خواب غفلت میں سوتے رہے اور خواب کی نیند لیتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے میں دیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دیر اندھیر نہیں ہے، آ جائے گا، کب آ جائے گا ہم نہیں بول سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں اور عبادات میں مشغول رہے، عبادات میں مشغول رہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان اپنے حالات کو بدل لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ یعنی جب تک انسان اپنے حالات کے اوپر برقرار رہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے چلنے کے لیے کہا ویسا چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرح سے برقرار رکھتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ انسان اللہ کے احکام کے خلاف زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے ان کا صحیح استعمال کرتا ہے،
صحیح طریقے سے اس کو خرچ کرتا ہے, پراپرٹی کو جائز کام میں لگاتا ہے, فضول کاموں میں, گناہ کے کاموں میں نہیں لگاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے برقرار رکھتا ہے. لیکن جب وہ بدل لیتا ہے, یعنی حتی یغیر ما بانفسکم, جب انسان اپنے آپ کو بدل لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سے اس کی نعمت کو بھی چھین لیتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا, یعنی تم تمام لوگوں کے لیے آسمان اور زمین کو مسخر کر دیا, بچھا دیا, آسمان کو اوپر لٹکا دیا اور زمین کو بچھا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے, جس پر ہم 20 پر 4 گھنٹہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اس پر غور کرنے کی چیز ہے. واتممت علیکم نعمتی, اور میرے نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا. مطلب یہ ہوا کہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے جتنی ساری چیزوں کی ضرورت تھی وہ تمام تر چیزیں ہم نے مکمل کر دیا. اب تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے لیے ہم نے ہر چیز کو, ہر نعمت کو مکمل کر دیا, کسی چیز کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی. اب ڈھونڈیے کیا کوئی کمی ہے ایک انسان کے اندر؟ کوئی چیز کی تو کمی ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن کمی اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. کمی اسی بات کا ہے, دیکھنے کے لیے, سننے کے لیے, چکھنے کے لیے, چلنے کے لیے, پکڑنے کے لیے, بولنے کے لیے, سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, کھانے کے لیے, پینے کے لیے, چلنے پھرنے کے لیے بے شمار نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے, لیکن کمی ہمارے پاس کسی چیز کی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو صرف اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اور نعمتیں ہمیں عطا کریں گے, اور زیادہ بڑھا چڑھا کر کے ہمیں نعمتیں دیں گے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو, اس کو پر غور کرو, تدبر کرو. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی, لیکن ہم نے اس کو, اس نعمتوں کے تو غلط استعمال کیا, دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کیا. عالم صاحب اللہ نے آنکھ دیا دیکھنے کے لیے, ہم تو دیکھتے ہیں, تو غلط کیا کیے؟ زبان دیا بولنے کے لیے, ہم تو بولتے ہیں, اس میں آپ نے غلط کیا کیا؟ ہاں آپ نے غلط کیا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ نے غلط کیا. آنکھ دیا دیکھنے کے لیے, صحیح چیزوں کو دیکھیے. موبائل میں غلط چیزوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ راستے میں چلتے پھرتے غلط چیزوں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظریں غیر محرم لڑکیوں کے اوپر کیوں ٹکتی ہے؟ ایک مرتبہ گر گیا ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ایک کے بعد 4 مرتبہ اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں. اس کا فگر کیسا ہے, اس کا چہرہ کیسا ہے, اس کی باڈی کیسی ہے, اس کی ہائٹ کتنا ہے, کیسے چلتی ہے, کیسا ڈریس پہنی ہوئی ہے, کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ پرمیشن آپ کو کس نے دیا؟ اللہ نے آنکھ دیا, صحیح چیزوں کو دیکھیے, قرآن کا مطالعہ کیجیے, اللہ کی نعمتوں کو ٹٹولیے, اللہ کی عبادات کیجیے. لیکن آپ نے غلط چیزوں کی طرف آپ نے کیوں ڈالی نظر؟ آپ نے غلط نہیں کیا. زبان دیا بولنے کے لیے, اچھی بات بولیے, قرآن کا مطالعہ کیجیے, بیان بولیے, قرآن اور حدیث کو پڑھیے اور صحیح بات بولا کیجیے, بھلائی کی طرف بلائیے, برائی سے روکیے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کی غیبت, اس کی چغلی, اس کی چاڑی, اس کے بارے میں برائی بیان کرتے ہیں, اس کے خلاف بولتے ہیں, اس کو بھڑکاتے ہیں, اس کے خلاف جو ہے غلط بیانی دیتے ہیں, اس کے خلاف جھوٹی گواہی پیش کرتے ہیں. کیا یہ غلط نہیں ہے؟ یہ زبان کا غلط استعمال نہیں ہوا؟
गाली गलौज फाश बातें, ऐसी ऐसे अल्फाज जबान से निकालती है जो कान सुनने के लिए तैयार नहीं होती। जबान से ऐसे अल्फाज निकालते हैं, ऐसी ऐसी गाली देते हैं, कान सुनने के लिए तैयार नहीं, कभी कभी मजबूर हो जाते हैं। क्या करें? तो ये जबान अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया है सही चीज के लिए दिया है, सही चीज का इस्तेमाल कीजिए। आपने मुंह दिया खाने के लिए, जो पाक चीज उसको खाइए। आप नापाक चीजों को क्यों खाते हैं? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, दवा, ना जाने कैसी कैसी चीजें पीती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए आपको जबान दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इसीलिए मुंह दिया था कि आप गलत चीजों को इस्तेमाल करें। तो क्या ये गलत इस्तेमाल नहीं हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने पैर दिया है चलने के लिए, आप मस्जिद की तरफ आइए, इबादत कीजिए और अपनी रोजी रोटी के लिए पाक जो हलाल रोजी के लिए दौड़िए। लेकिन आप उसके लिए पैर को गलत कामों में इस्तेमाल किया। कहां फिल्म हॉल कहां है, कहां गाना चलता है, कहां शो हो रहा है, वहां पर पैर में चलकर जाते हैं। क्या पैर अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए दिया था? इसी तरीके से बेशुमार नियामतें हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जो नियामतें अता की हैं उसका सही इस्तेमाल करें और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करें। इसी में खैर है, नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब देर नहीं है। अल्लाह के पास अगर देर है तो अंधेरे नहीं, यानी कब हमारे पास अजाब आ जाए हम नहीं बोल सकते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों का शुक्रिया अदा कीजिए और उनका सही इस्तेमाल कीजिए, इसी में हमारे लिए खैर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हो, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दुनिया में हम अता की अल्लाह उसका को सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जबान, कान, नाक, आंख, इन तमाम नियामतों का हमें सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। सही चीजों को देखने की तौफीक अता फरमा, सही जगह पर चल कर जाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सही बात बोलने की तौफीक अता फरमा, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के फरीजों को अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह गाली गलौज, बुराई, फहशगोई, इन तमाम तर बुरे अमाल से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम को शिर्क, बिदअत, खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अगर हम में से कोई बीमार है उनकी बीमारी में शिफा कामिला व आजिला अता फरमा। या अल्लाह अगर कोई मकरूज है या अल्लाह उनके कर्ज को अदा करने की कोई सबील अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कुरान और अहादीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सहाबा किराम के तरीके को अपनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बिदअत और खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह शैतान के वसवसे से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह शैतान के चुंगल से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें हलाल रोजी कमाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें हलाल और पाक रोजी कमाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें हराम कमाई से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम को शैतान के मकरो फरेब से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुन रऊफुर रहीम।